بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ ارکان اسلام میں نماز کے بعد ہی زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی ہے۔ قرآن پاک میں بھی صلاۃ و زکوٰۃ کا ذکر اکثر ساتھ ساتھ ملتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے مالی نظام کی بنیاد اور معاشی مسائل کا حل ہے، نیز انفرادی تزکیے کا بھی ذریعہ ہے۔ اسلامی حکومت قائم ہو اور وہ سب سے زکوٰۃ اور عشر مکمل وصول کرے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، تو معاشرہ کے بہت سے مسائل جو آج عذاب جاں اور سوہانے روح بنے ہوئے ہیں حل ہو جائیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو بہت احتیاط سے زکوٰۃ کا حساب لگا کر ادا کرنا چاہیے۔ کسی رقم پر زکوٰۃ فرض ہو اور نہ دی جائے تو وہ وبال ہوگا۔ خود ضروری علم نہ رکھتے ہوں تو جاننے والوں سے پوچھ کر ادا کرنا چاہیے۔ مقدار نصاب: وہ مال جو 1 سال گزرنے کے بعد اخراجات سے بچا ہوا ہو اور 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان کی مالیت کے برابر ہو۔ اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولے نصاب ہوگا۔ اگر سونے کے برابر چاندی ہو یا کسی دوسری قسم کا مال بھی ہو تو نصاب 52.5 تولے چاندی یا مارکیٹ ریٹ کے مطابق اس کی قیمت کے برابر ہوگا۔ آداب زکوٰۃ۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ خلوص نیت سے ادا کیجیے، محض خدا کی رضا اور آخرت کے اجر و ثواب کو پیش نظر رکھیے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا مقصود آپ کے سامنے نہ رہے۔ خدا ایسی لوگوں کے مال و دولت میں خیر و برکت فرماتا ہے جو محض خدا کو خوش کرنے کے لیے پوری رغبت اور فراغ دلی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ میں وہ مال دیجیے جو آپ کی نظر میں بہتر ہو۔ غور کیجیے، جب دوسرے سے کچھ لیتے ہیں تو کبھی خراب یا گھٹیا چیز نہیں لیتے، پوری احتیاط اور باریک بینی سے اچھا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی زکوٰۃ کی اہمیت کو محسوس کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں اور دین و دنیا میں خدا کی رحمتوں کے طالب ہیں تو خدا کی راہ میں ایسا مال دیجیے جو آپ کی نظر میں سب سے بہتر ہو اور جو خدا کے غریب بندوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ بخش ہو۔ نمبر 3، آپ جس کو زکوٰۃ دیں اس میں احساس کمتری نہ پیدا ہونے دیں، اسے نیچا نہ رکھیں، اس کی دل آزاری نہ کریں اور کوئی ایسا سلوک نہ کریں جس سے اس کی خودداری کو ٹھیس لگے۔ نمبر 5، زکوٰۃ دے کر اترائیں نہیں، اپنی بڑائی نہ جتائیں، بلکہ خدا کا تہ دل سے شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دی اور آپ کو یہ موقع بخشا کہ آپ کے ہاتھوں سے خدا کی راہ میں کچھ خرچ ہوا اور آپ کو اپنا فریضہ ادا کرنے کا موقع ملا۔ سبحان اللہ۔ اور جس کو زکوٰۃ دیتے ہوں اس پر کوئی احسان نہ جتائیں۔ آپ کے پاس اپنا ہے کیا جو جتائیں؟ آپ تو خود خدا کے محتاج ہیں۔ آپ کیا، سارے ہی انسان اس کے محتاج ہیں۔ غنی اور بے نیاز تو صرف خدا ہے۔ آپ کو خدا نے جو کچھ دیا تھا اسی لیے تو کہ آپ اپنے کام میں لائیں اور خدا کے دوسرے بندوں کا حق ادا کریں۔ کیا حقدار کا حق دے کر کوئی احسان جتاتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا اس شخص کو ہم کلامی کے شرف اور نظر عنایت سے محروم رکھے گا جو کسی کو عطیہ دے کر احسان جتلاتا ہو۔ استغفر اللہ۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے آسمانی کتاب کی اس آیت پر غور کیجیے جو سورہ البقرہ میں مذکور ہے، جس کا مفہوم ایسے ہے: کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں، انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اسی وقت تیز گرم بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں؟ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور کرو۔ اللہ اکبر۔
بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آداب زکوٰۃ کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہن اور بھائیوں، ایک لاویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی بھائی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقے احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین، جزاک اللہ۔